اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا اس کے عملے کو یا اس کی کارکردگی کو بچانے کے لیے نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نادرا کا جو انوالومنٹ ہے اس کو بھی ملائم کرنے کے لیے نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک فیئر اور فری الیکشن اگر ہوا ہے تو پھر اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے. اور میں آج ثابت کروں گا کہ یہ فیئر اور فری الیکشن ہوا ہے. لیکن اگر آر ٹی ایس کے ذریعے سے اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے تو میں تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے اس کے ذریعے سے آپ کو واضح کر دوں گا کہ یہ پورا سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے. یہ ہے آپ کا پریزائڈنگ افسر اس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 13(2) پہ یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس جب وہ 45 فارم مکمل کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن نے اسی سیکشن کی روح سے نادرا کا ڈیولپ کیا ہوا ایک اپلیکیشن جو ہے ڈالا ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ تصویر لے گا. جس طریقے سے آپ کو دن میں کئی تصاویر آتی ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے اور اس کو آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں بھیجتے ہیں دوسری جگہ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے. بالکل اتنا سمپل جیسا سسٹم ہے جس کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نادرا نے 18 کروڑ روپیہ کیوں چارج کیا اتنی چھوٹی جیسی ڈیوائس کے لیے اور اس کے سرور کے ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ہے سارا سسٹم. یہاں پریزائڈنگ افسر بیٹھا ہے, اس نے 45 کمپلیٹ کیا اور اس کے جو ہے امیج لے کے اور اس نے ٹرانسمٹ کیا. یہ ٹرانسمٹ کرنے کے 3 سرور ہیں. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے 3 سرور ہیں, پہلا, دوسرا اور تیسرا. اور اس کے بعد اب نادرا یہ کہہ رہا ہے کہ RMS جو مینجمنٹ سسٹم ہے جس کا تعلق جو ہے وہ RO سے ہوتا ہے, وہ مینجمنٹ سسٹم ہے, وہ تو تب ہوگا وہ یہاں ہے کہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو کے آئے گا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جو میری سارا ریسرچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثابت کریں گے کہ اس کو یہاں سے اسٹاف کیا گیا. کیوں اسٹاف کیا گیا؟ انشاءاللہ جب فورینسک ایکسپرٹ سسٹم کے اندر جائیں گے تو یہ پروو کریں گے کہ یہاں سے جان بوجھ کر 42,000 امیجز جانے کے بعد 2 بجے تک 42,862 پھر لکھ لیں آپ 2 بجے تک رات کے ٹرانسمٹ ہو چکے تھے 42,862. یہ 51% آپ کا ٹوٹل ریزلٹ ہے. اور کتنی کمپلینٹ آئی؟ صرف 91. جو کمپلینٹ پورے پاکستان کے اندر آئی ہیں وہ صرف 91. 85,000 پولنگ اسٹیشن ہیں. 2 سے ضرب دے دیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی 1,70,000. 1,70,000 میں سے صرف 91 شکایات درج ہوئی. ذرا آپ پرسنٹیج دیکھ لیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیئر اور فری الیکشن کے اوپر اگر اس کو کنٹروورشل بنانے کی بات کی جائے گی تو پھر اس کو دیکھا جائے جو نادرا کے پاس پورا کنٹرول ہے. اور نادرا کے چیئرمین کو جس طریقے سے ہائر کیا گیا دوبارہ, جس طریقے سے اس کی کوالیفیکیشن کو اپ گریڈ کیا گیا, سارے ثبوت جو ہے میرے پاس موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی ذاتی طرف سے کہ عثمان مبین صاحب کو, ذوالفقار صاحب کو اور جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان کے برادر اللہ مرین جو پورا ٹیکنیکل ہیڈ تھا اس کو کم از کم چند دن کے لیے مارل اتھارٹی کے وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ فورینسک آڈیٹر جو ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں TI یہ ہے آپ کا NTIBC نیشنل ٹیلی کام انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ, یہ وہ بورڈ ہے جس کے اندر سارے جو ہے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, فورینسک ایکسپرٹ. یہ آ کے فورینسک ایکسپرٹ جو ہے اس کا کر لیں کہ سسٹم کیوں خراب ہوا, بیک اپ اس کا کیوں نہیں تھا, بیک اپ نے کام کیوں نہیں کیا,
اور بنیادی بات ہے کہ نادرا کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ ساری خرابی یا ڈیلے جو ہے یہاں ہوا ہے. ڈیلے ہونے کے بعد بھی میں ایک عام فہم آپ کو یہ بتا دوں، عام فہم کہ ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس اس کا اسی وقت کا نکالا ہوا امیج موجود ہے یا تصویر موجود ہے، ٹائم موجود ہے کس وقت اس نے یہ تصویر نکالی تھی. آپ پورے ملک سے 200 ایسے ٹیلی فون یا 300 ٹیلی فون یا 400 ٹیلی فون پریزائڈنگ افسر کے جمع کر لیں. آسان سی بات میں بتاتا ہوں، عام فہم، اس کو جمع کر لیں اور پھر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر 45 فارم دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اتنا آسان. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ امیج جو انہوں نے لیا ہے اس وقت جب 45 فارم انہوں نے کمپلیٹ کیے تھے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. اس میں آدھے سے زیادہ ٹرانسمٹ ہو چکے تھے، 51%. آپ پورے ملک سے 200-300 ٹیلی فون کے امیج جو ہے جمع کر لیں اور جو فارم 45 باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ کے الیکشن کمیشن کے ہے اس سے آپ اس کا موازنہ کر دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ آر ٹی ایس سٹاپ کیا گیا ہے، سٹاپ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. آر ایم ایس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آر ایم ایس اینڈ یوزر ہے، اینڈ یوزر ہے. اور یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر سٹاپ جو سلو ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے. ایک اور میں مثال آپ عام آدمی کی طرح آپ کو دے دوں کہ ایک ٹاور کے اوپر پورے ملک کے اندر یہ ایک کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا فٹ بال کا کہ جہاں سے 1,70,000 امیجز ایک وقت کے اندر گئے. یہ پورے ملک کے ٹاوروں نے اس کا لوڈ اٹھایا اور پر لوڈ جو ہے کتنا، ایک ٹاور کے اوپر 2 یا 3. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کی چھٹیوں، عید کے چاند پہ یا کسی بڑے دن آپ کو آپ کے ٹیلی فون پہ کتنے امیج آتے ہیں؟ ایک ٹاور کیا 2 یا 3 امیج ٹرانسمٹ کرنے میں وہ کیا بلاک ہو جائے گا؟ اتنی سی بات ہے آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر پورے ملک سے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں پولنگ اسٹیشنوں کے نزدیک اس میں 2 یا 3 پر ٹاور یا 4 پر ٹاور ایک وقت کے اندر جو ہے ٹرانسمٹ ہوئے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیوں روکا گیا، رک گیا کیوں گیا، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور خدا کا فضل ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے. جو دوسری بڑی بات ہے، جو سیاسی بات ہے لیکن حقیقت کہ 12 بجے کے قریب جبکہ ای سی پی کو پتہ نہیں، شہباز شریف صاحب کو کہتے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بند ہو گیا، سسٹم بند ہو گیا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 12 بجے کے قریب جبکہ ای سی پی کو پتہ نہیں ریزلٹ آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ 2 بجے تک 42,862 آپ لکھ لیں اور ویریفائی کر لیں، یہ ریزلٹ آئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اسی ٹرانسمیشن کے ذریعے، ریزلٹ ٹرانسمیشن کے سسٹم کے ذریعے. اگر یہ 12 بجے بند ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن کی اطلاع سے پہلے شہباز شریف صاحب کو کیسے پتہ چلا گیا. میں نے جو 15 سوال دیے تھے، 15 سوال انٹیریئر کی کمیٹی میں جس کو ہیڈ کرتے ہیں رحمان ملک صاحب، 15 کوشچن میں نے کیے تھے، اس میں 2 مختلف جواب جو ہے الیکشن کمیشن ایک کہہ رہا ہے اور نادرا دوسری بات کر رہا ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ نادرا کی ہے، کیونکہ ان کا کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. میں الیکشن کمیشن کو کم از کم اس سلسلے کے اندر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو اینڈ یوزر ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے 21 ارب روپیہ آپ کو دیا الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے لیے، جنرل الیکشن فری اور فیئر. آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. جہاں جہاں اس کی قواعدیں ہیں. میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ 4 الیکشن کمشنر جو تھے ان کی اپوائنٹمنٹ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے آپ کے سامنے موجودگی میں کی. چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کی. اور جب میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا ایز اے چیف الیکشن کمشنر آف پی ٹی آئی، 1,18,000 امیجز مجھے ثابت کرنی پڑی
جن جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کے پینل کو، مجھے الیکشن کمیشن میں آ کے ثابت کرنا پڑا، اور وہاں میں نے یہ آرگومنٹ کیا کہ باقی پارٹیاں تو ایک کمرے کے اندر جمع ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے ووٹ دیتی ہیں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے الیکٹرانک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اس کے ذریعے جب آپ نے الیکشن کرایا ہے تو اب پورا ریزلٹ کمپیوٹرائز ریزلٹ ہمیں چاہیے. ہم نے وہ سارا 1,10,000 ووٹ جو تھے وہ لا کر ان کو بتایا، اور تب جا کے ہمیں بلے کا نشان ملا. یہ تو حالت ہے الیکشن کمیشن کی ہمارے ساتھ، کہ ہمیشہ ستیری ماں کا ثبوت جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ NTISB جو ایک واحد ادارہ ہے جس کے اندر FIA کے، اس کے اندر جتنے بھی آپ کی ایجنسیاں ہیں ان کے ایکسپرٹ ہیں، فورینسک ایکسپرٹ ہیں، جس کو دیکھا جائے کہ یہ سسٹم آخر کیوں روک دیا گیا، وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر الیکشن کے بارے میں جو ہے اپنی رائے دیں. شکریہ جی. ٹھیک ہو گیا. کدھر گئے؟ ہاں ٹھیک ہے. عرفان، آپ نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو نوٹس ملے گئے عمران خان صاحب کو یہ دعوے میں انہوں نے یہ بھی کہا اور آلریڈی دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے چار تمام آخری سیشن پہ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ تو الیکشن کمیشن آپ کو جواب دے گا. میں الیکشن کمیشن کی ترجمانی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 21 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے. وہ باقاعدہ جو ہے فورینسک آڈیٹر کے سامنے جائیں اور بتائیں جی. لیکن الیکشن اگر 50 دن بھی اگر لیٹ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی ریسرچ کے مطابق، تو میں نے آپ کو بتایا کہ فارم 45 اسی وقت اس کا امیج دیا گیا ہے. وہ 50 دن بعد، آپ 3 سال کے بعد بھی آپ اس امیج کو تبدیل یا آڈٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے ذریعے آپ دیکھ لیں گے کہ الیکشن فری یا فیئر ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے ایڈمٹ کیا کہ آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہے یہ اس کے RTS کے، آپ فیصلہ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ پاور آپ ناظرہ کے افراد کو کیوں نہیں سسپینڈ کرتے؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ فواد صاحب سے جو یہ 1 کروڑ روپیہ موٹ رہی ہے، اس موٹ میں تو اربوں اربوں روپیہ لٹا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی بہت چھوٹی بات ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ سسٹم کے اندر جانے کے لیے، اس سسٹم میں اندر جانے کے لیے ضروری ہے کہ فورینسک آڈٹ ہو. اس سسٹم میں اندر جانے کے لیے، کیونکہ کوڈ نمبر جو ہے ناظرہ کے پاس ہے، ایسیسیبلٹی جو ہے وہ ناظرہ کے پاس ہے، کوڈ نمبر جو ہے وہ ناظرہ کے پاس ہے. اس لیے فورینسک آڈیٹر ہی جا کر اس کے ایکسپرٹ جو ہے فورینسک کے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اس سسٹم کے اندر یہ 3 کیوں، کس وقت اور کس نے یہ مال فنکشن ہوا ہے. تو بھی اگر کسی نے بند کیا ہے تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چلا جائے. کیونکہ اس کے اسٹریس ٹیسٹ ہوئے تھے، اس کا باقاعدہ طور پہ پہلے جتنے بھی ٹیسٹ اس کے ضروری تھے وہ ہوئے تھے. پھر آخر کیوں سلو ڈاؤن ہوا، بند ہوا، مال فنکشن ہوا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کے اندر جایا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو 3 بڑے ہیں ان کو کنارے پہ لگا جائے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ طور پہ فورینسک آڈٹ ہو سکے. ٹھیک، سارے ادھر سے آ گئے، ادھر سے بھی تو باقی حکومت نے بھی ایسی افسران تھے جن کا یہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مطلع کیا. دوسرا یہ کہ اگر سوتیلا سلوک کیا ہے الیکشن کمیشن نے آپ کے ساتھ، تو اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ مستعفی ہو جائیں. اگر آپ کے ساتھ بھی یہی الیکشن کمیشن
جناب کی نظر میں بھی آیا ہے تو کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سلو ڈاؤن جو ہے نا، ذرا تھوڑا سا دیکھیں میں نے کتنا آسان طریقے پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ امیج اسی وقت لیا گیا ہے جو اس وقت پریزرو ہے ہمیشہ کے لیے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہوا. اگر یہ ٹرانسمٹ نہیں بھی ہوا تو بھی یہ اسی وقت لیا گیا ہے، اور اس کو آپ کسی وقت مرضی ہے اس کو جو ہے آپ آڈٹ کر سکتے ہیں. میں پھر سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب امیج 45 کا فارم 45 کا لیا گیا ہے تو یہ امیج اسی وقت پریزائڈنگ افسر نے آپ کے ایجنٹ کے سامنے اسی وقت جو ہے یہ امیج لے لیا ہے. ٹرانسمٹ کس وقت ہوا اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں. میں نے پھر بتایا کہ 2 بجے تک جو ہے 2 بجے تک تو 42,862 امیجز جو ہے وہ آلریڈی بیچ چکے تھے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ 15 مہینے 2 سال بعد بھی آپ اس کو آڈٹ کرنا چاہیں تو آپ آڈٹ کر سکتے ہیں اور نتیجہ وہی آپ کو ملے گا. اس لیے کہ یہ فرسٹ امیج 45 فارم کا جو پریزائڈنگ افسر نے اسی وقت 45 کے لیے ہیں، ٹرانسمٹ کیے یا نہیں کیے، یہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، کبھی ٹیمپر نہیں ہو سکتا، کبھی ایڈٹ نہیں ہو سکتا. آپ 2 3 کرتے ہیں پھر بھول ہی جاتا ہے بندہ کے کون سے ایک ایک کر کے کرنا. سر ایک تو آپ نے کہا کہ عمران خان نیوٹرل امپائر لے کے آئے، سوارتی صاحب ذرا ثابت کرتے ہیں کہاں سے نیوٹرل امپائر ہے. دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ہیلی کاپٹر پتہ نہیں یہ کیا بات کی ہے. چھوٹا سا سوال جی سر، بعض ایکٹرز نے بھی شہباز شریف کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے، ان کو بھی نوٹس ایشو کریں گے. اسپیشل ان کے لیے ہیلی کاپٹر آتے تھے اور وہ پروگرام کے لیے پھر لاہور جاتے تھے، اکیلا نکل جاتے تھے. آپ یہ بھی بتا دیں ان کو نوٹس ایشو کریں گے. اور آپ کی منسٹری بھی مختلف صحافیوں کو ٹکٹ دے کے بلاتی ہے، آج بھی بلایا گیا، ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. صحیح. اچھا پہلے تو خیر میں ابھی کی آپ کو بات بتا دوں، ایک بھی اینکر کو ہم نے ٹکٹ دے کے نہیں بلایا اور ایک بھی شخص کو جو ہے وہ ٹکٹ دے کے نہیں بلایا، اور اس لیے ہم نے مکمل جو ہے وہ اس کے اوپر بین عائد کر دیا ہوا ہے. کوئی بھی ہماری منسٹری سے ٹکٹ دے کے نہ آئے گا نہ جائے گا. اور آج بھی سارے اینکر جو بھی ملاقات کی ہے انہوں نے اپنے ایکسپینس کے اوپر آئے ہیں اور اپنے ہی ایکسپینس کے اوپر وہ واپس جا رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے پنجاب حکومت کی، اگر آپ سنتے تو میں نے ایگزیکٹلی یہ بات کہی تھی کہ اس میں پنجاب حکومت کا شامل نہیں ہے، ورنہ تو پنجاب حکومت کی جو اپنی جس طرح سے حمزہ شہباز شریف صاحب نے اور باقی فیملی نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا اس کی علیحدہ کاسٹ ہے، اور وہ پنجاب حکومت ظاہر ہے اس کے اوپر قدم اپنا لے سکتی ہے، وفاقی حکومت اس کے اوپر نہیں لے سکتی. یہ بتائیے گا کہ جب آپ ہفتے کو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری فائلنگ سے رپورٹ کا وہ کروائیں، آپ نے وہ کروائی اور آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کس طرح کی ہے آپ کی؟ دیکھیں فورینسک ایکسپرٹ جو ہے ہماری اتھارٹی نہیں ہے جب تک کہ یہ فورینسک ایکسپرٹ خود نادرا کے اندر نہیں جائیں گے. میرے لیے یا میرے لوگوں کے لیے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے فورینسک ایکسپرٹ نہیں، انہوں نے کہا تھا ایکسپرٹ کی رائے لے لیں، جو ہم نے باقاعدہ طور پہ لی ہے. بڑے اچھے ایکسپرٹ کی رائے لی ہے جو پوری ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم شائع بھی کر رہے ہیں، اردو کے اندر بھی اور انگریزی ورژن بھی ہے، دونوں کو شائع کر رہے ہیں تاکہ ابہام جو ہے لوگوں کے اندر ختم ہو جائے، اور اس کے اندر پھر جو سوال اٹھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کام کے لیے جو میں پھر بتا رہا ہوں، یہ سینٹرل جو نادرا کا جو اکوپمنٹ ہے، جو سافٹ ویئر ہے، 3 سرور ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایکسپرٹ جو ہے اس سینٹر میں جائیں گے کیونکہ یہ نادرا کے اندر یہ سسٹم جو ہے لگا ہوا ہے. جی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز ریزلٹ کمپائل کرنا، اس کو ٹرانسمیٹ کرنا اور مینیج کرنا کہاں سے حاصل کی اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی تھی اور ان سے گزارش کی تھی کہ کچھ لوگ جو تعینات ہیں ان کو ہٹائے بغیر ایک غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہو سکتی، تو آپ کیا ان لوگوں کو ہٹا کے اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی پہلے جواب اگلا کر لیجیے گا نا، اگلا کر لیجیے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جن لوگوں نے ایکسٹریکٹر کے پیسے کو مس یوز کیا، انہوں نے غلط کام کیے، پبلک نے انہیں پاکستان کے عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا،
केपी हाउस इस्लामाबाद के बारे में भी ये इल्जामात कर रहे हैं कि 8-10 साल के सेनेटर, मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली 2.5 साल में तो 23 करोड़ रुपए की चाय और सैंडविच खा गए। क्या उसकी भी रहने का टिप्स है? पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को के बारे में ये ऐसे ही है जैसे एक साहब ने पहले ये कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब अपने खर्चे खुद देते रहे थे। ये भी ऐसे ही इल्ज़ाम है कि 23-24 करोड़ रुपया खर्च हो गया। तो जिसके पास सबूत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी वहीं पे है, लोग भी वहीं पे है, वो सबूत सामने लाएं और उन लोगों को कोर्ट में लेके जाएं। वो ज़रूर किसी को भी ज़ाहिर है ये नहीं है कि PTI का है तो उसको अलाउ है, PMLN का है तो उसको अलाउ नहीं है। ये तो एक असूल है जो सब पे अप्लाई होता है। सरकारी पैसा जो है वो सरकार का जो पैसा है वो अवाम का पैसा है और ज़ाहिर है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं देखें साइंस टेक्नोलॉजी का वजीर हूँ, खुदा ताला का फजल है कि इतना ये आम फेम बात हो, इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, फोरेंसिक ऑडिट के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत है, लेकिन एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसके जरिए आपका इमेज आता है और वो ट्रांसमिट होता है। मैंने बड़ी तफसील से जो है बयान किया है, ये ट्रांसमिट क्यों नहीं हुआ। RTS फेल हो गया, इलेक्शन कमीशन कहता है RTS फेल हो गया, बंद कर दिया, माल फंक्शन हुआ। नादरा कहता है कि RMS फेल हुआ, मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो आखिर में था, जो एंड यूजर था, उसने सही वक्त के ऊपर जो है नहीं किया। वक्त जितना भी लगे, एक फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर इसको कंट्रोवर्शियल आप नहीं बना सकते, वक्त साबित करेगा इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन तो इस हेलीकॉप्टर वाला जो किसी के हुकूमत में इमरान खान साहब इस्तेमाल कर, बस ठीक है, मैं ही रुक जाऊँ, अभी रुक जाओ फिर उसका जवाब। अब अगर 10-10 सवाल करते ना फिर निकल जाता। दूसरा ये अली रज़ा अपनी एमके को उन्होंने कहा कि हमने वोटें दी हैं तो PTI हुकूमत बना के इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। 2 वज़ारतें दी गई हैं, 6 वज़ारतें दी हैं, क्या आपने वो वज़ारतें दी हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है अली रज़ा आब्दी साहब चेयरमैन ही नहीं है, जो उनका तो वोट नहीं लिया। आपने फरमाया कि RTS सिस्टम के बंद कर दिया गया, तो दूसरी तमाम जमातें इस तरह इल्जाम लगा रही हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। क्या PTI की ये कहती है कि फ्री एंड फेयर, इनफैक्ट हम उल्टा कह रहे हैं, तो वो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। सर इलेक्शन से इलेक्शन, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। और पहले मैंने तो ओरिएंटेशन के अंदर ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल पर जवाब सुनी नहीं आप तक। ये बताइएगा कि खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि 5-24 साल से गुफ्तगू के नतीजे में नामजद किया गया एतजाज अहसन को। क्या आपकी कोई खुर्शीद शाह से ऐसी बात हुई थी और कैसी? देखिए मुझे बड़ी खुशी है ये सुन के कि एतजाज अहसन साहब मेरे कैंडिडेट हैं, लिहाजा मैं उनसे अपील करता हूँ कि आरिफ अलवी साहब के हाथ में बैठ जाएं ताकि इलेक्शन मान सही।